اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج جو ہے وہ ہمیں سورہ العادیات کی تفسیر کو پڑھنا ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور فحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ اوکے، سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ سورہ العادیات کا انٹروڈکشن سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ العادیات از ایکچولی 900 چیپٹر آف قرآن۔ اس کی ٹوٹل آیا 11 ہے، ٹھیک۔ اچھا، کچھ اسکالر اس کو مکی سورہ کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ اس کا سٹائل مکی سورہ جیسا ہے، لیکن کچھ اسکالر اس کو مدنی سورہ کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ اس کا سبجیکٹ مدنی سورہ جیسا ہے، ٹھیک۔ عادیات کے لٹرل میننگ ہوتے ہیں چارجر، یعنی حملہ کرنے والا۔ اس آیا کی جو اس سورہ کی جو مین تھیم ہے وہ انسان کو اس بات کی ریئلائزیشن کروانا ہے کہ اگر انسان اپنی آخرت کو بھلا دے، ڈینائی کر دے ججمنٹ کے ڈے کو، تو وہ کتنے سارے گناہوں میں خود کو مبتلا کر دے گا، وہ کتنے سارے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اس بات سے ریئلائز کروانا ہے انسان کو، ٹھیک۔ العادیات کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیوں سورہ العادیات کو جو ہے وہ نازل کیا تھا۔ عرب جو ہے وہ اس وقت بہت یہ جو ہے یہ آیا جو ہے یہ سورہ العادیات جو ہے یہ ارلی مکن پیریڈ میں ریویل ہوئی تھی، یعنی ارلی پروفٹ ڈیز میں ریویل ہوئی تھی، جب عرب میں بہت کیوس تھا، بلڈ شیڈ تھا، کسی کو بھی لوٹ لیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، لوگ رقم پیسے کمانے کے غلط ذرائع استعمال کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رات میں لوگ سکون سے ایون تو سو بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس ٹینشن سے کہ کوئی آ کر ہم پر حملہ نہ کر دے، پتہ نہیں ہمیں اگلا دن دیکھنے کو ملے یا نہ ملے۔ لوگ اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو نعمتیں دی تھی وہ ان کا بہت ناشکری، ان کا بالکل شکر ادا نہیں کرتے تھے، بہت ناشکری کرتے تھے، ٹھیک۔ تو یہ سورہ العادیات کا بیک گراؤنڈ تھا۔ اس ٹائم پہ سورہ العادیات کو اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا تھا۔ سورہ العادیات کی پہلی 5 آیا میں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ قسم کھانے کے 2 پرپز ہوتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، ابھی پھر بتا رہی ہوں کہ پہلا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آڈینس کی اٹینشن گریب ہو جائے، اور دوسرا پرپز یہ ہوتا ہے کہ اوتھ کا یعنی قسم کھانے کا کہ اوتھ آپ کو سبجیکٹ کے لیے پریپیئر کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ سورے کی مین بات جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں، اوتھ جو ہے وہ مین بات نہیں ہوتا، وہ بس آپ کو اس مین بات کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ سورہ الالق میں سورہ العادیات کی جو پہلی 5 آیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو عربس کے ٹینشن گراب کرنی تھی، رائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنگ کے گھوڑوں اور ساری جنگ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ سین کریٹ کیا ہے، اور ان جنگی گھوڑوں کے اللہ تعالیٰ نے بیسکلی قسم کھائی ہے پہلی 5 آیا میں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ عرب جو تھے وہ جنگ میں اور جنگ سے ریلیٹڈ پوئٹری میں، جنگ سے ریلیٹڈ چیزوں میں، اپنی جنگ کے گھوڑوں میں، ان ساری چیزوں کے پیچھے پاگل تھے، اور ان میں جو ہے وہ بیسکلی بہت انٹرسٹ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی عربس کی اٹینشن گراب کرنے کے لیے جو ہے وہ اس بات سے قسم کھائے جو کہ ان کے لیے بہت اٹریکٹیو تھی، ان کو بہت اٹریکٹیو لگتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عربس کی سائیکی سمجھ کر اللہ تعالیٰ نے جنگ کے گھوڑوں کی قسم کھائی بیسکلی، اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہی آپ کو پہلی 5 آیا میں نظر آئیں گی، ٹھیک۔ اچھا، پہلی آیا کیا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیاتی ضبحا، قسم ہے سر پر دوڑنے والے ہانپتے گھوڑوں کی۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے عادیات کا جو لفظ ہے وہ ادو سے نکلا ہے۔ ادو کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہیو اینیموسٹی، یعنی آپ کسی چیز کو پسند نہ کریں۔ فیمنن پلورل جو ہے عادیات جو لفظ ہے وہ فیمنن پلورل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے میل ہارسز کی نہیں فیمیل ہارسز کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عربس کی اٹینشن گراب کرنے کے لیے دیکھیں مائنیوٹ سے مائنیوٹ باتوں پر بھی غور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیمیل ہارسز کی قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ وہ جنگ میں میل ہارسز سے زیادہ تیز بھاگتی ہیں۔ اچھا، دب کا مطلب جو ہوتا ہے وہ سنورٹنگ ساؤنڈ آف اے ہارس ہوتی ہے، یعنی کہ جب آپ دیکھیں نا گھوڑا بہت تیز جب بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی ناک سے آوازیں نکال رہا ہوتا ہے۔
ٹھیک. تو اس طریقے کی جو ساؤنڈ ہوتی ہیں نا, یہ بیسکلی جو ہوتی ہیں وہ سنوٹنگ ساؤنڈ آف اے ہارس ہوتی ہیں. ٹھیک, اس کو بولتے ہیں دب. یعنی یہاں پہ آپ یہ پکچر بھی دیکھ رہے ہیں, جو ناک سے گھوڑوں کی آواز نکلتی ہے نا, اس کو بولتے ہیں دب. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہلی اسٹارٹنگ فرسٹ آیا میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں ان گھوڑوں کی جو کہ بہت اسپیڈ میں بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے, اور وہ اتنی تیز دوڑ رہے ہیں کہ ان کی ناک سے جو ہے وہ دب کی آواز نکلی, یعنی سنوٹنگ ساؤنڈ نکل رہی ہیں. دیٹ مچ فاسٹ دے آر رننگ. ٹھیک, اس کے بعد آیا نمبر 2 پڑھتے ہیں ہم لوگ. فالموریاتی قدحا, جو چنگاریاں جھاڑتے ہیں ٹاپوں کی ٹھوکر سے. ٹھیک, اب اس کا کیا مطلب ہوا. آیا 2 جو ہے آپ اگر غور کریں تو فالموریات ہم نے پڑھا, یعنی فا سے شروع ہو رہا ہے. اگر ہمارے پاس آپ سارے اوتھ جو نوٹ کریں گے نا, وہ سارے فا سے شروع ہو رہے ہیں, یعنی یہ پریویس سین کی کنٹینیوشن ہے. پہلے سین میں جو ہم نے پڑھا نا گھوڑے تیز بھاگ رہے ہیں آیا 1 میں, تو دوسرا سین جو دوسری آیا جو ہے اس میں آپ کو اور مزید کچھ اس سین پہ مزید پتہ چلے گا کہ سین 1 سے آگے اور کیا ہوا. مزید اس سین کی کنٹینیوشن کس میں آیا 2 میں ہے, تو یہ بیسکلی کنٹینیو ہے. جبکہ اگر آپ سورہ 3 یاد کریں تو اس میں ہم لوگ نے واؤ سے قسم کھا رہے تھے, وہ تینی وزیتون وطور سینی وحاظ البلد الامین, یعنی سارے اوتھ ساری باتیں الگ الگ تھیں. لیکن اس میں اگر آپ نوٹ کریں گے تو سارے اوتھ فا سے شروع ہو رہے ہیں, تو اس وجہ سے کیونکہ یہ پریویس بات کی کنٹینیوشن کو ظاہر کر رہے ہیں, یعنی کہ پریویس سین جو ہے وہ کنٹینیو ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک, تو موریات کا مطلب جو ہوتا ہے, موریات کا لفظ ایرا سے نکلا ہے. ایرا کا مطلب ہوتا ہے کوئی دو چیز آپس میں ان کو رگڑ کر اگر آپ رگڑیں تو جو آگ نکلتی ہے نا, جو چنگاریاں نکلتی ہیں, اس کو بیسکلی ہم لوگ بولتے ہیں ایرا. ٹھیک, اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر اب جو ہے وہ یہ آیا نمبر 2 میں ہم لوگ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو گھوڑے ہیں وہ اتنا تیز دوڑ رہے ہیں کہ جب ان کے ہوفس جو ہیں وہ زمین پر جب ٹکرا رہے ہیں یا زمین سے رگڑ رہے ہیں تو چنگاریاں پروڈیوس ہو رہی ہیں آگ کی. ٹھیک, اس کے بعد جو ہے قد کا مطلب ہوتا ہے وائلنٹ اسٹرائکس, یعنی کہ جب اور وہ جو گھوڑوں کے خوف زمین سے رگڑ رہے ہیں, گراؤنڈ سے رگڑ رہے ہیں, تو نہ صرف چنگاریاں پروڈیوس ہو رہی ہیں بلکہ ایک وائلنٹ زوردار آواز بھی پروڈیوس ہو رہی ہے. تو یہ آپ دیکھیں اس سین میں آپ کو, اور اب کچھ آپ ایک امیجن کر لیں سین کہ گھوڑا بھاگ رہا ہے, بہت اسپیڈ میں بھاگ رہا ہے کسی چیز پر حملہ کرنے کے لیے, اور اس کی جو ناک سے سنوٹنگ آوازیں پروڈیوس ہو رہی ہیں, وہ زمین پر پیر رگڑ ہے تو چنگاریاں پروڈیوس ہو رہی ہیں, اور جو ہے ایک زوردار آواز پروڈیوس ہو رہی ہے. یہ ساری کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرب کی اٹینشن گراب کر رہے ہیں. ٹھیک, اس کے بعد آیا نمبر 3 میں دیکھیں کہ آگے اور کیا سین ہمیں پتہ چلتا ہے, آگے اور کیا ہو رہا ہے. کل مغیرات صبح, پھر چھاپا مارتے ہیں صبح سویرے. اچھا, آیا نمبر 3 میں جو ہے وہ مغیرہ کا لفظ جو ہے وہ اغارہ سے نکلا ہے. اغارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کے بالکل سر پر آلموسٹ جا کر پہنچ جانا, اس کو بولتے ہیں اغارہ. اغارہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کی طرف دوڑیں اس کو مارنے کے لیے, اس کو کل کرنے کے لیے, یا کسی چیز کی بہت ڈیپ چلے جانا, اس کو بھی اغارہ کہتے ہیں. ٹھیک, اچھا, صبح کا جو لفظ ہے اوبویسلی وہ ڈان ٹائم کو ریفر کر رہا ہے. ٹھیک, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں, اچھا صبح کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں. اب آگے سین میں اللہ تعالیٰ اور کیا بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہارسز ہیں وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ آلموسٹ بھاگتے اور دوڑتے ہوئے اپنے دشمن کے آلموسٹ اوپر جا پہنچے ہیں, اور وہ صبح کے وقت اپنے دشمن کے اوپر جا پہنچے. یعنی اوبویسلی گھوڑے ہیں تو ان کے اوپر رائڈرز بھی ہوں گے نا, تو گھوڑے اتنی اسپیڈ میں دوڑ رہے ہیں, اور جو ان کے اوپر رائڈرز بھی ہیں وہ آلموسٹ اپنے دشمن کے سر پر جا پہنچے, اور وہ بھی صبح صبح کے وقت. صبح کے وقت سے ہمیں یہ کیا سمجھ آ رہا ہے کہ وہ جو رائڈرز ہیں جو گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اوبویسلی وہ بہت فیئرلیس ہیں, کیونکہ یوزلی اگر جو لوگ فیئرلیس نہیں ہوتے وہ رات میں فیئرلیس نہیں ہوتے, بیسکلی وہ رات میں حملہ کرتے ہیں, رات میں اٹیک کرتے ہیں. لیکن وہ بالکل جو ہے وہ کیا ہے, وہ اتنے مطلب ان کو کسی بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ اگر وہ دن پر اٹیک کریں گے تو obviously enemy تیار رہے گا نا سامنے والا. تو اللہ تعالیٰ اس آیا میں اور جو ہمیں سین پتہ چل رہا ہے وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ گھوڑے اور ان کے اوپر جو رائڈرز بیٹھے ہوئے ہیں
وہ اتنی اسپیڈ میں دوڑتے ہوئے گھوڑے ان رائڈرز کو آلموسٹ ان کے انیمی کے سر کے اوپر جا پہنچے ہیں وہ لوگ. ٹھیک, اوکے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم لوگ آیا نمبر 4 پہ. فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا, پھر اڑاتے ہیں اس موقع پر گرد و غبار. اچھا, اب اس آیا نمبر 4 سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ آیا نمبر 4 سے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پہلے ہم لوگ نے آیا نمبر 3 تک پڑھے ہیں ورڈز کیا تھے, العادیات, المغیرات, الموریات, یہ سارے ورڈز جو ہیں وہ ناؤن ہے, اسم ہے. لیکن اب آیا نمبر 4 میں جو ورڈ ہے وہ کیا ہے, فَأَثَرْنَا. فَأَثَرْنَا جو ہے وہ بیسکلی ورب ہے, یعنی ایکشن کو شو کر رہا ہے. یعنی آیا نمبر 4 سے اب ایکشن شروع ہو چکا ہے. ٹھیک, اثرنا ان عربک کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کا سم تھنگ ٹو رائز, یعنی کسی چیز کا اڑنا, اس کو بولتے ہیں بیسکلی اثرنا. اچھا, نقع کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز بہت اسپیڈ میں دوڑتی ہے نا تو پیچھے جو مٹی کا دھواں دھواں سا اڑتا ہے نا اس کو بولتے ہیں بیسکلی نقع. اور بیہی کا مطلب ہوتا ہے مٹی بول رہے ہیں آپ یا لوکیشن بول رہے ہیں, وہ جگہ جہاں پہ وہ مٹی کا دھواں دھواں سا اڑا ہے اس کو بولتے ہیں. ٹھیک, تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, اور سین انٹینسیفائی ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اب وہ جو گھوڑے اتنی اسپیڈ میں دوڑ رہے ہیں ہانپتے ہوئے, اور اتنی اسپیڈ میں دوڑ رہے ہیں کہ چنگاریاں پروڈیوس ہو رہی ہیں, اور اب کیا ہوا کہ آلموسٹ اپنے انیمی کے سر کے اوپر رائڈرز جو ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں گھوڑوں پہ, وہ آلموسٹ اپنے انیمی کے سر کے اوپر جا پہنچا, اور گھوڑے اتنی اسپیڈ میں دوڑ رہے ہیں کہ پیچھے جو ہے وہ پورا مٹی کا دھواں دھواں ہو رہا ہے. ٹھیک, تو انٹینسیفائی سین اور ہوتا جا رہا ہے کہ پیچھے پورا دھواں اور مٹی کا پورا گرد و غبار اڑ رہی ہے, اور کچھ کلیئرلی نظر بھی نہیں آ رہا سین میں. تو اب بیسکلی یہاں پہ ہم لوگ کو اس آیا میں جو ہے وہ سین انٹینسیفائی ہوتے جا رہا ہے ہر آیا میں, اگر آپ نوٹ کریں تو. ٹھیک, اب آیا نمبر 5 میں کیا, آیا نمبر 5 جو ہے اس میں کیا ہے, فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا, پھر اندر جہاں گھستے ہیں اسی حالت میں کسی مجمع کے. اوکے, تو یہ جو تھا یہ فائنل انٹینس سین ہے یہاں پہ. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ وسطنا کا مطلب ہوتا ہے عربک میں کہ کسی چیز کے بالکل بیچ میں گھس جانا, اور جمع کا مطلب ہوتا ہے آل ٹوگیدر, یعنی سب مل کے. یعنی وہ جو گھوڑے تھے جو بہت جنگی گھوڑے تھے جن پر ہارس رائڈرز بیٹھے ہوئے تھے, وہ اب سارے کیا ہوا کہ اتنی اسپیڈ میں گھوڑے آلموسٹ کیا ہوئے سارے ان کے گھوڑے اور ہارس رائڈرز جو کیا ہوئے وہ اب اپنے اینیمی کے بالکل بیچ میں پہنچ چکے ہیں, یعنی کہ بالکل بیٹل آف ہارٹ میں جا پہنچے ہیں, سوری ہارٹ آف بیٹل میں جا پہنچے ہیں. مینس کہ اب سمجھے کہ اب ایسا سینیریو ہے کہ وہ لوگ بیچ میں ہیں اور ان کے سراؤنڈنگ پورے اینیمیز ہیں. ٹھیک, تو اب یہ سینیریو ہو چکا ہے, یعنی کہ اب یہ بالکل سین بالکل اپنی انٹینس پیک پہ جا پہنچے کہ اب وہ اتنے فیئرلیس تھے ہارس رائڈرز, اور گھوڑے بھی مطلب گھوڑے جو تھے وہ اتنی اسپیڈ میں دوڑ رہے تھے, چنگارے پروڈیوس کر رہے تھے, اسنارٹنگ پروڈیوس کر رہے تھے, اینڈ دین پھر اور وہ پوری مٹی مٹی ہو رہا تھا, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اینڈ دین اور کیا ہوا ان دی اینڈ, وہ بالکل اپنے اینیمیز کے سر پہ جا پہنچے, اور پھر سر پہ جانے کی بات کیا ہوا, بالکل مڈل آف دا بیٹل جا کے پہنچ گئے کہ اب اینیمیز ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. اب آگے کیا ہوگا, اب آپ نوٹ کریں تو ایک بہت انٹرسٹنگ چیز کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سین ہی ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پورا جنگ کا سین چینج کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بتایا ہی نہیں کہ اب کیا ہوا آگے. یعنی کہ اب آپ خود سوچیں نا, عربس کی آنکھیں پوری بلج آؤٹ کر گئی ہوں گی کہ اب اس کے بعد ہونا کیا ہے, مطلب اب کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ بالکل اینیمیز کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں. تو اب جب ان کی اٹینشن پوری فل پیک پر ہوگی اور وہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ آگے کیا ہوا, تب اللہ تعالیٰ نے بالکل سین چینج کر دیا اور سین بلیک ہو گئی. ٹھیک, اگر ہم لوگ ٹریلرز وغیرہ مووی کے دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مین انٹرسٹ جب چھوٹی چھوٹی سینس دکھاتے ہیں اور جب مین چیز آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ یہ اس ٹائم کو ریلیز ہوگی, آپ تب دیکھے گا. تو مطلب ہمیں اس سے پھر انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے نا. تو سیم چیز اللہ تعالیٰ نے کی ہے, اللہ تعالیٰ نے پورا ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ پورا اچھی طریقے سے ان کی اٹینشن گریب کر لی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے کچھ بتایا ہی نہیں کہ کیا ہوا. جب وہ بالکل ہارٹ اور جب وہ بالکل جو ہے وہ سمجھے کہ جنگ کے درمیان یعنی کہ بالکل بیچ میں جا پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں کہ اب کیا ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے اب کیا بتایا, اپنا اللہ تعالیٰ نے مین سبجیکٹ پہ آ گیا. اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ بولنا چاہتے تھے,
جو مین ریزن تھا بتانے، جو یہ ساری جو آیا نمبر 1 سے 5 تھی، یہ سارے صرف اٹینشن گریب کرنے کے لیے تھے آڈینس کی. اور اب اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 6 سے جو کہ مین سبجیکٹ ہے اس سورہ کا، اس پہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. یہ ہے مین سبجیکٹ. یہ سارا اوپر جو تھا یہ صرف آبجیکٹ تھا، یعنی کہ یہ صرف اوتھ اس وجہ سے لیے گئے تھے تاکہ آپ کو سبجیکٹ کے لیے پریپیئر کیا جا سکے. ٹھیک، تو اب یہاں سے جو ہے آیا نمبر 6 سے جہاں سے مین سبجیکٹ شروع ہو چکا ہے وہاں سے ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر.